جو تقسیم کرنے والا ہے، اور یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ اسی کی طرف جانا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ضرور ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو پھر محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں، پھر آپ کی بارگاہ میں آ کر مجھ سے معافی مانگیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ضروری ہے۔ بس ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ محبوب کے امتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو عطا کرے گا وہ محبوب کا امتی سمجھ کر عطا کرے گا، محبوب کا امتی بناتے ہوئے عطا کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اولیاء کرام جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سمجھتے ہوئے ہمیں عطا کر دیتے ہیں۔ خیر یہ قرآن پاک کی آیت ہے، میں اس سے آگے قرآن پاک کی آیات ہی انشاءاللہ عز و جل پیش کروں گا، اور کوشش یہ ہوگی کہ آج یہ بات جو ہے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو حاجت روا سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو داتا سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو لجپال سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو آسرا سمجھنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے اگر کوئی اس کے محبوب کو آسرا سمجھے، اس کے محبوب کو لجپال سمجھے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے محبوب کو کوئی مشکل کشا سمجھے، حاجت روا سمجھے، داتا سمجھے، تو وہ شرک نہیں ہوا کرتا بلکہ وہ تعلیم قرآن کے عین مطابق ہوا کرتا۔ کوشش ہماری یہ ہوگی، میں ابتدا میں ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ پچھلے جمعے درود پاک کا ٹاپک جو ہے وہ ہم نے شروع کیا تھا۔ حضرت سیدنا اسماعیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی پیارے ولی گزرے ہیں، بصرہ کے اندر رہنے والے تھے۔ دل کے کانوں سے اس بات کو سماعت کیجئے گا، آپ کہ ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی، پھر دوسری بیٹی کی ولادت ہوئی، پھر تیسری بیٹی کی ولادت ہوئی، 3 بیٹیاں ہوئیں۔ یاد رکھیے جن کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو وہ پریشان نہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں 3 بیٹیوں کی ولادت ہوئی، 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور 3 بیٹیاں اس نے پالی، پھر ان کی شادی کر دی یا وہ فوت ہو گئیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، میں اور وہ شخص دونوں ایسے اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ اب رات کا وقت تھا، چوتھے بچے کی ولادت ہونے والی تھی اور بڑی پریشانی کا عالم تھا، سخت سردی تھی۔ بچے کی ولادت کے بعد اب گھر میں گرمی کے لیے یا ولادت کے موقع پر روشنی کرنے کے لیے نہ تیل موجود تھا نہ آگ موجود تھی۔ 3 بیٹیاں جو جوانی کی دہلیز کی طرف قدم بڑھا رہی تھیں، انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا بابا جان آپ کسی کے ہاں چلے جائیے، کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیے اور وہاں سے ہمارے لیے کوئی آگ کا انتظام کیجئے، روشنی کا انتظام کر لیجئے۔ حضرت سیدنا اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نہ چاہتے ہوئے، بیوی نے کہا تھا، بیٹیوں نے کہا تھا، گئے، ساتھ میں ایک دروازہ تھا، آدھی رات کا وقت تھا، آپ نے من میں سوچا کہ میں اس کو بے آرام کروں گا، ہماری مجبوری کی وجہ سے میں اس کو بے آرام کیوں کروں؟ خیر دروازہ نوک کیے بنا واپس آ گئے۔ بیٹی نے پوچھا بابا تیل ملا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہتے بابا آپ کوئی اور دروازہ کھٹکھٹا لیتے؟ جب بیٹی نے یہ بات کہی نا بابا آپ کوئی اور دروازہ کھٹکھٹا لیتے، تو حضرت سیدنا اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چیخیں نکل گئیں۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ دروازہ تو ہر وقت کھلا رہتا ہے، جو دروازہ تم کھٹکھٹانے کا کہہ رہی ہو وہ دروازہ تو ہر وقت کھلا رہتا ہے، وہ دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب بھی میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے آگے پوچھیں کہ رب کہاں ہے، رب کتنی دور ہے، رب ہماری سنتا ہے کہ نہیں سنتا، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے انی فإنی قریب،
میرے بارے میں پوچھے تو آپ فرما دو میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھ سے کوئی مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں، جب بھی مجھ سے کوئی التجا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں، وہ مانگنے والا نماز کے اندر مانگے تو بھی قبول کرتا ہوں، وہ دعا مانگنے والا نماز کے فوراً بعد مانگے تو بھی قبول کرتا ہوں، وہ مانگنے والا ہاتھ اٹھا کر مانگے تو بھی قبول کرتا ہوں، وہ مانگنے والا ہاتھ اٹھائے بنا دعا کرے تو بھی قبول کرتا ہوں، وہ مانگنے والا ہاتھوں کو چھوڑ کر دعا مانگے تو بھی قبول کرتا ہوں، وہ ہاتھوں کو اٹھا کر جناب اکیلا دعا مانگے تو بھی قبول ہوتی ہے، سب مل کر دعا مانگے تو بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنا دروازہ بند کیا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے والا میں اس کے ہاتھ خالی لوٹا دوں، میں اس کے ہاتھ بھر دیتا ہوں، میں اس کی جھولی بھر دیتا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، مجھ سے کوئی بھی مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، محبوب جب آپ فرض نماز سے فارغ ہو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَانْصَبْ فِي الدُّعَاء، جب فرض نماز سے فارغ ہو اے محبوب تو پھر دعا میں کوشش کر۔ کیوں؟ طبرانی کبیر کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ فریضۃ فلہ دعوۃ مستجابہ، جس نے فرض نماز ادا کی اس کے لیے ایک دعا مقبول کا چانس ہوتا ہے، مطلب فرض نماز کے بعد دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اچھا نماز جنازہ کے بعد بھی دعا مانگنا، اچھا ایک تو وہ فرض ہے نا اس لیے دعا مانگنا یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَانْصَبْ فِي الدُّعَاء، یہ تفسیر کے الفاظ ساتھ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو دعا مانگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت پر نماز جنازہ پڑھ لو تو پھر اس کے لیے دعا مانگو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنا دروازہ بند ہی نہیں کیا، اس سے مانگو رات کے 12 بجے، دن کے 12 بجے، دوپہر کے وقت، رات کے وقت، صبح سحری کے وقت، افطاری کے وقت، جب بھی مانگو اللہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوتا ہے، اللہ کا دروازہ بند ہی نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے والا، میری بارگاہ میں التجا کرنے والا، الدعاء هو العبادہ، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ دعا کرنا تو سراسر عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بندے سے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو مانگنے والا بڑا پسند ہے۔ اب دعا مانگنے والا قبرستان سے باہر نکل کر دعا مانگے اللہ تعالیٰ تب بھی قبول کرتا ہے، کوئی 35 قدم پر مانگے تب بھی قبول کرتا ہے، کوئی 40 قدم پر مانگے اللہ تب بھی قبول کرتا ہے، کوئی 100 قدم پر مانگے اللہ تب بھی قبول کرتا ہے، کوئی دوسرے دن مانگے اللہ تب بھی قبول کرتا ہے، کوئی تیسرے دن مانگے، کوئی 7ویں دن مانگے، کوئی 10ویں دن مانگے، کوئی 40ویں دن مانگے، دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ دعا کون قبول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دروازہ۔ مجھے ایک قرآن کی آیت دکھا دو، ایک حدیث دکھا دو کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں وقت دروازہ بند کیا ہے، اللہ تعالیٰ فلاں وقت دعا قبول نہیں کرتا، ہم پابندی لگا دیں گے بھائی فلاں وقت دعا نہ کیا کرو، فلاں وقت دعا نہ مانگا کرو۔ میرے پیارے جب اللہ تعالیٰ ہر وقت قبول کرتا ہے، ہر وقت مانگنے والے کی سنتا ہے تو پھر مانگنے والے کو بھی تو چاہیے نا ہاتھ اٹھاتا رہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی نے جب چوٹ کی عرض کی بابا آپ کوئی اور دروازہ ٹکرا لیتے جو جاگ رہا ہوتا، تو فرمایا ہاں ادی راتی رحمت رب دی اتے کر بلند آواز بخشش منگن والیاں تائیں اتے کھلا ہے دروازہ۔ قرآن پاک کی اس آیت کو مد نظر رکھ کر اب یہ ذہن بنا لیجئے کہ آپ رات کے وقت، بخاری کی روایت بھی ہے کہ آدھی رات کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے لائق، اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش کا طالب، میں اس کی بخشش کر دوں، میں اس کو رزق دے دوں،
جو وہ مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دوں. تو میرے پیارے سال کے سارے دن، سال کی ساری راتیں، 365 دن یا 355 دن، 355 راتیں یا 365 راتیں، جس اعتبار سے بھی آپ لگانا چاہیں، ہر رات اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، وہ لیلۃ القدر کی رات ہو تو بھی عطا فرماتا ہے، وہ شب برات ہو تو بھی عطا فرماتا ہے، وہ شب معراج ہو تو بھی عطا فرماتا ہے. مانگنے والا مانگتا رہے، دینے والے کا در ہر وقت کھلا رہتا ہے. بس یہ ذہن ہونا چاہیے.